السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ LGBTQ+ کو اتنا فروغ دیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایسی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے صرف فنڈنگ لگی ہوئی ہے اور پیسہ لگا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کہ فنڈنگ اور پیسے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو میں کئی سو سال پہلے لے چلتا ہوں، جب یورپ میں سپریشن آف اسٹیٹ اینڈ چرچ کا معاملہ چلا تھا۔ نتیجتاً ہر وہ شے جو چرچ کے منافی تھی، خلاف تھی، اسے فروغ ملا، اسے کسی نہ کسی طریقے سے منظر عام پر لایا گیا۔ مثال کے طور پہ ڈارون کی تھیوری لے لیں۔ ڈارون کی تھیوری ایک تھیوری تھی، اور تھیوری سائنس میں کوئی بہت زیادہ ویلیو نہیں رکھتی، پر اسے اس طرح پڑھایا گیا اور پڑھایا جا رہا ہے گویا کہ ڈارون نے جو کہا وہ بس امر فیصل ہے، بس ایسا ہی ہے، پتھر پہ لکیر ہے۔ اصل میں وہ ایک تھیوری ہے جو ابھی تک پروو نہیں ہوئی ہے۔ اسے کسی نہ کسی طرح پروو کرنے کے لیے انتھک کوششیں اور محنتیں کی جا رہی ہیں، پر ان کے ہاتھ کچھ زیادہ نہیں لگ رہا، بلکہ خود ہی اپنے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر پھر کبھی اور بات کریں گے۔ اسی طرح LGBTQ+ کا معاملہ ہے۔ کہیں پر بھی آپ کو اگر کوئی بات منوانی ہے تو آج کل جو انسان کا حال ہوا ہے، بہترین طریقہ ہے اس چیز میں پیسے انوالو کر دو، اس چیز کو کسی فنڈنگ کا حصہ بنا دو، اس فنڈنگ کا عین جز بنا دو کہ اگر یہ چیز نہیں کی گئی تو ساری فنڈنگ سٹاپ ہو جائے گی۔ یعنی فنڈنگ ایٹامک نیچر کی ہو جائے۔ ایٹامک نیچر کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ ایٹم کی یہ پراپرٹی ہے کہ اسے فردر ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا، ورنہ وہ ایٹم نہیں رہتا، اس کے اندر مختلف اور اجزاء ہوتے ہیں، پر وہ ایٹم کی فارم کھو دیتا ہے، اسٹیبلٹی کھو دیتا ہے۔ تو کانٹریکٹ ایسے بنائے جاتے ہیں فنڈنگ کے کہ اس سال سے آپ نے اپنے کریکولم میں یہ چیزیں شامل کرنی ہیں، اور اس کے اندر آپ کسی بھی شے کو نکالیں گے تو سارا کانٹریکٹ وائڈ ہو جائے گا، ساری فنڈنگ وائڈ ہو جائے گی۔ اب ضرورت کیا ہے اس فنڈنگ کی؟ پہلے تو یہ جاتے ہیں بڑے بڑے یہ کانگریس مین یا پھر یہ بڑے بڑے جو آپ کے ہاں نیتا ہو گئے یا لیڈران ہو گئے، ان کو کنونس کرتے ہیں پیسے سے، آف کورس۔ لیکن آپ کہیں گے بھی سارے کچھ کا مفاد کیا ہے؟ اب مفاد یہ ہے کہ یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں، ان کو یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ آبادیاں دنیا کی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور 8 بلین کو کراس کر گئی ہے۔ یہ آبادی 4 بلین ہوا کرتی تھی اب سے کوئی زیادہ عرصہ پہلے نہیں۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں اس دنیا کی آبادی کو کم سے کم 3 گنا گرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم سے پہلی جنریشن وہ تو دنیا کی آبادی بہت ہی تھوڑی سی تھی۔ 8 بلین کو یہ کراس کر گئی ہے اور مزید کراس کرتی چلی جائے گی۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے پہلے تو ایک مہم چلائی کہ بچوں کو لمٹ کیا، ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کہ بھئی پاپولیشن زیادہ نہ کرو۔ اچھا، جن ممالک میں ڈرا دھمکا رہے تھے وہاں تو پاپولیشن ویسے ہی بڑھتی رہی، اور جہاں نہیں ڈرا رہے تھے وہاں ڈر کے لوگوں نے بچے ایسے پیدا کرنے کم کیے۔ اس کی ایک وجہ ڈر تھی، ایک وجہ زندگی کی ہر آسائش و علائش کو ایکسس کرنا، اور زندگی اتنی مشکل اور کمپیٹیٹو بنا دی گئی کہ لوگوں نے شادیاں کرنی چھوڑ دیں، شادیاں کی تو بچے پیدا کرنے چھوڑ دیے کہ اس سے ہماری پروفیشنل لائف پہ افیکٹ پڑتا ہے۔ پھر وہ عمر نکل گئی کہ بچے ہو سکتے تھے، کمپلیکیشنز بڑھ گئی، 2 کا 1 بچہ آگے ہو رہا ہے، ایسا معاملہ ہو گیا۔ کرتے کراتے ایسے بعض ممالک ہیں، مثال کے طور پہ جاپان، جہاں پہ ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ برتھ ریٹ سے بھی زیادہ ہے، اور ایسے اور بھی بہت سارے ملک ہیں جہاں اس وقت پاپولیشن شرنک ہو رہی ہے ایکسپینڈ ہونے کے بجائے۔ کووڈ میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو کہ اتنے سارے لوگ سارے گھر میں بیٹھے ہیں تو نتیجتاً کووڈ کے بعد ایک بیبی بومرز آئیں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ اور دنیا میں وہ ممالک، مثال کے طور پہ اگر آپ انڈیا اور چین کی آبادی ملا لیں اور اس کے ساتھ آپ پاکستان اور بنگلہ دیش کو بھی ایڈ کر لیں، تو 1/3 لوگ دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں نا، اس کے 1/3 لوگ تو شاید ان 4 ملکوں میں آباد ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں، بلکہ اگر آپ اس میں 1-2 ملک اور ایڈ کر لیں تو شاید آدھی دنیا کی آبادی تک پہنچ جائیں آپ۔ تو چند ملک ہیں جن میں آدھی دنیا رہتی ہے اور باقی ساری دنیا باقی ملکوں میں رہتی ہے۔ تو یہ ایکسپونینشل گروتھ کو روکنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو بچے پیدا کرنے سے ہی دور کر دو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، بچے عورت اور مرد کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس عورت اور مرد کے ملاپ کو ایلیمینیٹ کرنے کا ایک طریقہ یہی ہو سکتا ہے
کہ عورت اور مرد کے ملاپ کے ساتھ ساتھ عورت عورت کا ملاپ، مرد مرد کا ملاپ، اسے بھی عام کر دو. اور کیا جا رہا ہے موویز میں، چاہے وہ ہالی ووڈ کی ہوں کہ بالی ووڈ کی ہوں کہ ٹالی ووڈ کی ہوں، پتہ نہیں کہاں کہاں کے ووڈ کی ہوں، جس لکڑی کی ہوں، ہر مووی میں کہیں نہ کہیں یہ ویب سیریز ہوں، ان میں بھی ان لوگوں کو داخل کیا جا رہا ہے، انہیں دکھایا جا رہا ہے، ایز اے کپل دکھایا جا رہا ہے. مسلمانوں میں بھی انہیں پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ وہی بات ہے جس سے منع قرآن کریم نے بھی کیا ہے اور تورات و انجیل نے بھی منع کیا ہے. ان کے ہاں پورا ایک چیپٹر ہے دا بک آف لاٹ، لیکن یہ اپنی کتابیں نہیں مانتے. ہمارے پاس قرآن کریم میں بھی لوط علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، بڑی تفصیل سے موجود ہے، حدیث مبارکہ میں بھی. دنیا میں کوئی بھی سین بندہ ہو وہ اسے ڈینائی کرتا ہے، لیکن سین بندوں کی اس وقت سنتا کون ہے؟ سنی جاتی ہے مال کی، پیسے کی، روکڑے کی، فلوس ہیں، ڈالرز یہ بولتے ہیں. تو انہوں نے فنڈنگ لگا دی ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں کینیڈا گیا ہوا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے. وہاں پر انہوں نے چرچ میں اس کریکولم کو کسی نہ کسی طرح لائبریری کے تھرو داخل کر دیا. تو ایک چرچ کے سپرنٹینڈنٹ نے شور کرنا شروع کیا کہ یہ کتابیں ہمارے چرچ میں کیسے آ سکتی ہیں، کیونکہ نتیجتاً کچھ ٹیچرز بھی اس پہ آواز اٹھا رہے تھے کہ بھئی یہ کتابیں تو ہم چرچ میں نہیں پڑھا سکتے، یہ تو ہماری آسمانی ان کی جو کتابیں ہیں نا ان کی، اس کے خلاف ہے. تو آگے سے پتہ ہے کیا سننے کو ملا؟ ٹھیک ہے مت پڑھاؤ، پیسے نہیں ملیں گے. اور یہ سکولز چلتے ہی فنڈنگ پہ ہیں. فنڈنگ آتی ہے گورنمنٹ کے پاس سے، ایک ایک بچے کی فنڈنگ آتی ہے. اب بغیر فنڈنگ کے آپ سکول چلا نہیں سکتے. تو یہ کیا کرتے ہیں، ان میں شدت و حدت ایمانی تو نہیں ہوتی. ڈالر بولتا ہے، چپ کر کے سائٹ پہ ہو گئے کہ بھئی ٹھیک ہے سائٹ پہ رکھ لو، لیکن ہم اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کریں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں، تاکہ ہماری فنڈنگ افیکٹ نہ ہو. یہی حال بہت ساری جگہوں کا ہے، کہیں بات کھل جاتی ہے کہیں بات نہیں کھلتی. فنڈنگ سے جب آپ کسی چیز کو جوڑ دیتے ہیں تو یہی جوڑنے کی وجہ ہے کہ آگے انہوں نے ایک تو یہ ہے معاملہ اس کا کہ پاپولیشن کنٹرول، دوسری بے حیائی عام ہو، فحاشی عام ہو. یہ ایک نئی چیز منظر عام پر لانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارا کا سارا ایک بہت بڑا گیم ہے. اس کو آپ دجالی گیم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا دجال جب انسانیت کے پاس آئے گا تو انسان جو ہے وہ حد درجے ہوس پرست انسان ہو چکے ہوں گے، ہوس پرست انسان ہو چکے ہوں گے. زیادہ تر انسان ہوس پرست ہوں گے، نتیجتاً وہ اس کی پیروی کریں گے، چاہے ان کا کوئی قوم و مذہب ہو. وہ ان کو دنیا دے گا، وہ دنیا کی چاہ میں بیٹھے ہوں گے، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے. وہ انہیں دنیا دے گا، وہ اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، اس کو سب کچھ مانیں گے، یہاں تک کہ وہ خدائی کا دعوے دار ہو جائے گا تو خدا بھی مان لیں گے اس کو. معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں نا، جو گوہر شاہی فرقہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم. وہ یونس الگوہر جو ہے وہ گوہر شاہی کو استغفر اللہ العظیم رب الارباب کہتا ہے کہ رب کا بھی رب، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، کہ رب سجدہ کرتا ہے گوہر شاہی، استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی ایسے عقائد اور ماننے والے ہیں اس کے، حالانکہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی منفعت نہیں جڑی ہوئی. تو جہاں دنیا کی منفعت جڑی ہو اور یہ دنیا پرست لوگ ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے دین سے، ان کو جہاں پیسہ ملے گا وہاں چل پڑیں گے. آج یہ دہریے بنے ہوئے کیونکہ دہریت کا بول بالا ہے. بڑے ریشنل گراؤنڈز پہ ہر شے ہو رہی ہے، ہر چیز ریشنلی ہو رہی ہے، ہر چیز کی ایکسپلینیشنز چاہیے. تب دور تبدیل ہو جائے گا، پھر دور ہو جائے گا جو میں کہوں گا دجال کہے گا، جو میں کہوں گا صحیح ہے بس وہی صحیح ہے، جو میں کہوں گا غلط ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اس سے پیسہ جڑا ہوا ہے، اس سے تمہاری زندگیاں، تمہاری عیش عشرت جڑی ہوئی ہے. لوگ اسے قبول کر لیں گے، اس کی ڈکٹیٹرشپ کو. اس کی ایک ایگزامپل ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ LGBTQ+. بچوں کی کارٹون موویز میں یہ جو بز لائٹ ایئر کی جو نئی مووی آئی ہے اس میں انہوں نے اس چیز کو داخل کر دیا ہے کہ اس کی ایک پارٹنر ہوتی ہے اور وہ پارٹنر کی ایک عورت پارٹنر ہے. استغفر اللہ العظیم. یعنی پارٹنر سے مراد وہ مل کے جس ٹیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا، بز لائٹ ایئر روبوٹ، اور وہ اس عورت کو انہوں نے اچھا پھر ایک مووی انہوں نے بنائی ہے، وہ بھی اسی طرح کی ایک مووی ہے. ہیومن ایکسپلوریشن کے نام پہ لوگوں کو ریشنل گراؤنڈ پہ، کیونکہ تعلیمی نظام ایسا کر دیا نا، سوچو، ہر چیز پہ سوچو، ہر چیز پہ سوچو
ٹھیک ہے، پر کچھ اصول قرآن نے تمہیں بتائے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے، ہدایت ہے. جو ہدایت چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے. اور ہدایت چاہنے والے کون ہیں؟ تقوی والے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، رب کی بات مانتے ہیں. ہر وہ شے جو رب کی بات ماننے سے روکتی ہے اس سے رک جاتے ہیں. تو یہ سارا ایک بہت بڑا گیم ہے. ہم نے اس گیم کا حصہ نہیں بننا، آواز اٹھانی ہے. اور یہی آواز اٹھا رہے ہیں ہم اس پلیٹ فارم سے، اویئرنیس کی آواز اٹھا رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس گیم کو اتنا پروموٹ زبردستی کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جن کو یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس کو اچیو کرنے کے لیے پولیٹیکل پریشر ڈالتے ہیں. آپ یاد رکھیں، میری ایک بات کہیں لکھ لیں کہ یہ جو دنیا میں کوئی بھی انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلی لانی ہوتی ہے نا، یہ جو سرٹن لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں دنیا کی معیشت ہے، جو سامنے نہیں آتے، وہ بڑے بڑے دنیا کے لیڈرز کو، گیم چینجرز کو اپنی جیب میں پیسے کے بل پہ ڈالتے ہیں. ان سے وہ قراردادیں منظور کرواتے ہیں جو انہیں منظور کروانی ہیں، اور پھر وہ لیڈرز خود انہیں رائج کرتے ہیں. صرف اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ ساری دنیا کو یہی پاٹ پڑھاتے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، جو ہم کر رہے ہیں تم وہ نہیں کرو گے تو ہم تمہاری فنڈنگ کاٹ دیں گے، ہم تم پہ سینکشنز لگا دیں گے، ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے، تم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیزیں ایڈ کرو ورنہ IMF سے قرضہ نہیں ملے گا، قرضہ کہ ہم یہ بڑھا دیں گے، وہ بڑھا دیں گے، یہ تخفیف نہیں دیں گے، وہ تخفیف نہیں دیں گے، اسے ہٹا دیں گے، اسے مرا دیں گے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سب کھیل ہے. کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی کہ فلسطین آزاد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آزاد کروانا نہیں چاہتے. کشمیر کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا جبکہ قرارداد 1948 میں پاس ہو گئی تھی؟ کیونکہ پاس کروانا نہیں چاہتے. اس میں بہت پیسہ انوالو ہے. کشمیر کا آزاد نہ ہونا زیادہ پیسے بنانے والی چیز ہے. کشمیر آزاد ہو گیا تو پیسے کیسے بنیں گے دونوں فوجوں کے؟ اتنی ساری جو معیشت وہاں انوالو ہے. اور پھر یہ دونوں کی اگر کشمیر کا مسئلہ ہے نا، یہ دونوں کی اگر فرینڈشپ ہو گئی تو پھر تو امن ہو جائے گا. امن ہو جائے گا تو یہ فلورش کریں گے، یہ خطہ فلورش کرے گا. تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں کون دیکھے گا؟ ہم سے کون چیزیں خریدے گا؟ بھئی ہمیں تو لڑوا کے پھر صلح کرانے میں مزہ آتا ہے. بہت بڑا کھیل ہے. دنیا میں ہر جگہ فساد مچاؤ اور پھر خود اس فساد کو کنٹرول کرو، اور پھر وہاں جا کر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ کہ اگر ہم یہاں سے گئے تو پھر فساد شروع ہو جائے گا، اور وہاں بیٹھے بھی چھوٹے چھوٹے فساد لگاتے رہو. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. بہرحال یہ ایک انسائٹ تھی، آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، بہت عرصے سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آئی ڈونٹ نو واٹ یو تھنک. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.